پاناما پیپرز کے بعد پیدا ہونے والا سیاسی بحران کیسے حل ہوگا؟ پارلیمانی کمیٹی یا سپریم کورٹ؟ کیا امریکہ پاکستان کو بلیک میل کرنا چاہتا ہے؟ پنجاب حکومت نے اسکولوں کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بلوچستان میں کرپشن، کیا بڑے پیمانے پر تحقیقات ہوں گی؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ عثمان عوان۔ ناظرین، امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ پاک امریکہ تعلقات انتہائی اہم اور ضروری ہیں اور پیچیدہ ہونے کے باوجود انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہارون صاحب، جو صورتحال ہے اس سے کیا ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ پاکستان کو بلیک میل کرنا چاہتا ہے؟ جی، بلیک میل ہی کرنا چاہتا ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ دیکھیں، دو تین مسئلے ہیں۔ ایک ہے انڈیا ان کا تصویراتی صدار ہے، اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ ایک مسئلہ چین کے ساتھ ہے، ان کے جو جزائر ہیں اس پہ ڈسپیوٹ ہے۔ اصل مسئلہ وہ ڈسپیوٹ بھی بعد میں پیدا ہوتا ہے۔ چین کی اکانومی ہو گئی ہے 11,000 بلین ڈالر، امریکی اکانومی ہے چینی معیشت زیادہ تیزی سے ترقی کر رہی ہے، چنانچہ یہ پاسبل ہے کہ وہ چینی معیشت جو ہے اس کے برابر ہو جائے 15-20 سال میں، پاسبلٹی ہے، اور امریکہ کی ہیجمنی ختم ہو جائے جو ہوتی جا رہی ہے۔ ایک تکلیف انہیں یہ حقانی گروپ کی ہے، وہ تو خیر عجیب پیچیدہ مسئلہ نہیں، طالبان سے ہمارے مذاکرات بھی کراؤ اور انہیں مارو بھی۔ اب اشرف غنی نے کہہ دیا بس آپ انہیں ماریں، کل شام کو آپ کہیں گے کہ نہیں ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ وہ حقانی گروپ کی تو پریزنس بہت برائے نام رہ گئی، جنگلوں میں کچھ لوگ ہیں، جہاں کہیں جنگل ہیں وزیرستان وغیرہ کے بارڈر پہ، ورنہ تو ادھر چلے گئے، اور ادھر جو ہیں ادھر انڈین انٹیلیجنس اور افغان انٹیلیجنس برابر مدد کرتی ہے طالبان کی، جو یہاں مسلسل مدد کرتی ہے، جو یہاں کے حملے کرتے ہیں، چاہے وہ پشاور کا سکول ہو یا کراچی ہو، وہیں سے آتے ہیں لوگ۔ اچھا، پھر بڑی تکلیف انہیں یہ پہنچ رہی ہے، پاکستان کی آمدن اور اخراجات میں کتنا فرق ہے، تمام نالائکیوں کے باوجود، تمام فضول خرچی، تمام کرپشن، تمام غلط پرائرٹیز کے باوجود 10-15 بلین ڈالر کا اچھا سی پیک کا مطلب، اور کتنا ہے؟ اتنا ہی فرق ہے نا، 15 بلین ڈالر، اس سے زیادہ ہے ہی نہیں جو ہم قرض لیتے ہیں۔ سی پیک کا مطلب کیا ہے؟ سی پیک کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرق ختم ہو جائے، پاسبلی کچھ بہتری ہو جائے، کچھ مائننگ میں، ایگریکلچر میں ہم کام کر لیں۔ یہی نالائق ترین حکمران بھی اگر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ میٹ ہو سکتا ہے۔ امریکی پریشان ہے کہ استعماری گھمنڈ بھی ہے، ہار گیا افغانستان میں، اس کا زخم مندمل آسانی سے تو نہیں ہوگا۔ پاکستان ہمیں یہ جنگ جیت کے دے، پاکستان یہ جنگ کیوں جیت کے دے؟ دیکھیں، میں ملاقات وقت بھی نہیں ہے، ابھی وہ شاید وقت بھی نہیں ہے، لمحہ آیا بھی نہیں ہے، جو جن کہنے کے مذاکرات ہوتے رہے امریکیوں سے، اس کی بہت سی تفصیلات سے میں واقف ہوں، ڈائریکٹلی اتنا نہیں، انڈائریکٹلی بہت سے سورسز پہ میں نے کام کیا تھا۔ مائیکل ملن چیخ رہا تھا جب ریٹائر ہوتے، جن کینی ساتھ بدتمیزی کی کوشش کی، جن کینی بہت دھیمے تھے، آہستگی سے بات کرتے، کیا اس میں جرم کیا تھا؟ انہوں نے انڈیا کو کوئی رول دینے سے انکار کر دیا۔ بہت سے 5 فارمولے مختلف وقتوں میں آئے، کم از کم 4 تو مجھے یاد ہے۔ جنرل راحیل شریف نے کیا کیا؟ جنرل راحیل شریف نے تو صحیح پاک کر دیا کہ یہ راہ ہے، نام لے کے کہا انہوں نے، جو کچھ یہ سب کر رہی ہے، اور افغانستان میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا انڈیا کو کوئی رول دیا جائے۔ اب امریکی اس پہ پریشان ہے، پاکستان کو چھوڑ نہیں سکتے۔ ایک اور مسئلہ بھی ہے، شاہین 3 میزائل کی رینج کتنی ہے؟ 3500 کلومیٹرز، حلق جان میں اٹکی ہوئی ہے اسرائیلیوں کی۔ کوئی پاکستان کے اسرائیل کی کوئی جنگ نہیں ہو رہی، کچھ نہیں، لیکن ایک پاسبلٹی تو ہے نا۔ انہوں نے تو 100 میزائل، ایٹمی میزائل، ایک چھوٹا جو ایٹمی ہتھیار ہے، اسٹریٹجک ویپن، کہ یہ آپ ڈپلائی نہ کریں۔ اچھا، انڈیا جو کولڈ سٹارٹ جو کی ڈاکٹرائن ہے، انڈین دستے پاکستانی بارڈرز پہ لگے ہوئے ہیں، وہ اسے دستبردار نہیں ہوئے، ڈپلائیڈ ہیں، پاکستان پہ حملہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، ہم اپنی کوئی تیاری نہ کریں، وہ یہ دنیا میں کہاں لکھا ہے؟ ایک تو یہی بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ کوئی کسی کو جنگ جیت کے دیتا ہے، ہم نے افغانستان کی جنگ جیت کے دیں، جو کچھ کیا تھا ہم نے۔ حبیب صاحب، ہارون صاحب جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ پاکستان کو بلیک میل کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ہم بلیک میل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو یہ کہ ملکوں کو بلیک میل بڑی مشکل سے کرتے ہیں، آپ یوں کہیے کہ بس اپنا راستہ نکالنا کوشش ہوتی ہے۔ اچھا، دیکھیے، دوسری بات ہے کہ امریکہ کے ساتھ یہ جو ہماری پرابلمز ہیں نا، یہ ٹرانزیکشنل ہے، یہ ہمیشہ نہ تو رہتی ہیں اور نہ ہمیشہ اچھے حالات رہتے ہیں، تو ہم وقتاً فوقتاً ایک پچھلے 3 مہینوں سے تو تعلقات اس سے پہلے بڑے اچھے تھے،
تو جب اچھے تعلقات ہوتے ہیں تو ہمارے درمیان میں سے ہوا بھی نہیں گزر رہی ہوتی، اور جب تھوڑے سے خراب ہوتے ہیں تو وہ ہیڈ لائنز بنا رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ امریکہ کے پاکستان کے ساتھ جتنے بھی تعلقات ہیں وہ انفرادی سطح کے تعلقات ہوتے ہیں۔ امریکہ پاکستان کے بارے میں جب سوچتا ہے تو پاکستان میں وہ ادارہ جاتی نہیں سوچتا، انفرادی لیول پہ سوچتا ہے کہ مثال کے طور پہ نواز شریف سے ان کے اچھے تعلقات ہو جائیں، مثال کے طور پہ جنرل راحیل شریف سے ان کے تعلقات اچھے ہو جائیں، ماضی میں جنرل کیانی سے اچھے ہو جائیں، آصف علی زرداری سے اچھے ہو جائیں۔ تو یہ ہمیشہ معاملات ان کو افراد تک محدود رکھتے ہیں، اسی لیے اداروں تک وہ ان ڈیپتھ میں کم ہی جاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ہارون صاحب نے بیان کی کہ تصویراتی پارٹنر جو ہے ان کا جو شریک کار ہے وہ تو بھارت ہے، ہم نہیں ہیں۔ ہمارے ساتھ ان کے معاملات بالکل پھنسے ہوئے ہوتے ہیں ضرورت کے تحت۔ دوسری بات پاکستان کو نیگلیکٹ کرے نہیں، پاکستان سینٹرل ایشیا کا دروازہ ہے، ہمارے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے وہ میڈلین البرائٹ کہتی تھی پاکستان از می گرین، درد سر ہے، ہمارے بغیر وہ کیا کر لیں گے افغانستان میں۔ اگر یہ بات ہم سمجھ جائیں اور ترکی کی طرح اپنی معیشت کچھ ٹھیک کر لیں، ہمیں تو امریکہ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمیں کیا امریکہ کی ضرورت ہے؟ اگر ہم اپنے معاملات بہتر کریں اور خراب کر لیں تو کشکور لے کے اسحاق ڈار صاحب 2 لے کے جائیں گے، ایک سے۔ یہ جو ڈو مور کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اس پر اب ہمیں کیا جواب دینا ڈو مور کا مطالبہ جو ہے نا وہ پرٹیکولر ہے۔ ایک تو یہ آپ سمجھیے کہ امریکہ میں ہو رہا ہے الیکشن، اور الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بہت ہی فارن پالیسی کے بارے میں بہت ایگریسو اور بعض اوقات تو بڑی بچکانہ سی اپروچ ہے۔ امریکہ کے نریندر مودی، لیکن وہ اپروچ ابھی ہے۔ اچھا وہ اپروچ جب سے یہ الیکشن شروع ہوا امریکہ کے نریندر مودی ہیں، ہو سکتا ہے کہ اگر وہ صدر بن جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کے اپروچ ڈیفرنٹ ہو جائے۔ وہ الگ بات ہے، لیکن اس وقت ایک منٹ ہے، کیا کریں گے؟ ہارون صاحب ذمہ داری جب پڑتی ہے ہماری 89 میں مدد بند کی، نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کی مدد بند کی، پھر کیا ہم نے کھانا نہیں کھایا یا ہم راتوں کو سوئے نہیں یا ہمیں دوائی نہیں ملی؟ کرائسس آئے گا، پرابلم ہو جاتا ہے، مگر دماغ ٹھکانے والی جناب کا ہو جائے گا اگر صرف ہم نے کولڈ شولڈر ہی کیا تھا۔ اچھا تو اس میں دیکھیے ایک تو وہاں پر داخلی حالات جو ہے وہ ایسے ہیں کہ ڈیموکریٹک پارٹی کی گورنمنٹ ہے، آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ ہے۔ اوباما نے ایسی پالیسی اختیار نہیں کرنی کہ جس کا الیکشن میں پرابلم ہو ہلری کلنٹن کو، اگر وہ امیدوار نامزد ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا اس وقت جو پالیسیاں ہیں ان کے اوپر جو ممکنہ طور پر امیدوار تو وہی ہیں، ابھی تو یہی لگ رہا ہے، ابھی آج تک کی صورتحال تو اس میں یوں لگ رہا ہے کہ جیسے جو براک اوباما جو اپنا وزن ڈال سکتے ہیں بطور صدر، اپنا سیاسی وزن ڈال سکتے ہیں فور پاکستان، وہ اس وقت نہیں ڈال رہے، اور اس تاکہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ورنہ نیریٹو جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا کہ اوباما اور ہلری کلنٹن مل جل کر ایک ایسی نرم پالیسی اختیار کرتے ہیں جو الٹیمیٹلی امریکہ کے لیے نقصان دے۔ تو لہٰذا یہ ان کی ایک وہاں پر سیاسی مجبوری بھی ہے۔ اور اگر آپ ماضی میں کو بھی اٹھا کے دیکھیں تو ماضی میں جب امریکہ میں الیکشن ہوتا ہے اس وقت پاکستان کے لیے تھوڑے سے پرابلمز ہوتے ہیں، لیکن مرضی تو کانگریس کی بھی بہت چلتی ہے۔ دیکھیے کانگریس کی مرضی اس وقت نہیں چلتی نا، یہ آج کل ایک ماحول ہے جس میں چل رہی ہے، وہ الیکشن کا ماحول ہے۔ کانگریس کی مرضی چلے گی وہ ہمارے خلاف ہی چلے گی، وہ ہمارے خلاف وہ ہمیشہ وہ ہمارے خلاف چل رہی ہے۔ F-16 کا معاملہ رکا، اس کے بعد ہمارا 45 کروڑ ڈالر کی فوجی امداد۔ ایک تو یہ بات ہے کہ جب صدر کا الیکشن ہو جائے گا نا اس کے بعد یہی کانگریس ہوگی، اور اسی کانگریس سے بل کہیں بائی پاس ہو رہا ہوگا، کہیں اندر سے گزر رہا ہوگا، اور وہ آپ کو سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ دیکھیے یہ معاملہ ایسا نہیں ہوتا، اتنا سادہ نہیں ہوتا۔ حکومت چینج ہونے کے بعد معاملات بہتر ہوں گے، کچھ بہتر ہوں گے۔ اچھا اس کے بعد دوسری بات ہے کہ شکیل آفریدی پوری طرح بہتر ہوں گے کچھ عرصے کے بعد، ان کی ضرورت ہے نا، انہیں ضرورت نہیں ہے۔ تو ابھی انہیں ایسا کیوں نہیں لگ رہا کہ انہیں ہماری ضرورت ہے؟ الیکشن کے اپنا ڈائنامکس ہوتے ہیں۔ یہ مودی کیا تقریریں کر رہا تھا، پھر یہ تھے امبلانا ایسے تھے، اس کے بعد مودی پاکستان آ گئے۔ That's how things move۔ اس لیے آیا تھا۔ اب کیوں مسلمانوں کے ووٹ مانگتا پھر رہا ہے وہاں پہ، اور اب کیوں پاکستان سے صلح کی بات کرتا ہے؟ تو اس کے بعد دیکھیے اب اس وقت جو معاملہ تھا نا اہم درپیش ہمیں، وہ ہے ڈاکٹر شکیل آفریدی کا معاملہ۔ ڈاکٹر شکیل آفریدی کو امریکنز اپنا محسن سمجھتے ہیں، تو اور اس کے ساتھ جو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کے جو سیکیورٹی ادارے، خاص طور پر پاکستان کی فوج، ڈاکٹر شکیل آفریدی پر کسی قسم کا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ شکیل آفریدی نے جو کچھ کیا اس نے پاکستان کے لیے بیڈ نیم پوری دنیا میں، بلکہ ایک لمبے عرصے تک وہ تاریخ میں ہمارا نام لکھا گیا کہ ہم یہاں پر اسامہ کو ہاربر کر رہے تھے۔ اس نے ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اتنے بڑے بڑے کوسچن اٹھا دیے ہیں کہ جو آج تک ہم مٹا نہیں سکے، وہ کوسچنز اسی طرح کھڑے ہوئے ہیں۔ بریک کا وقت۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ پھر دوسرا معاملہ ہے حقانی نیٹ ورک کا، اور تیسرا معاملہ اسی سے جڑا ہوا ہے وہ ہے طالبان سے مذاکرات۔
اب طالبان سے جو مذاکرات ہیں اس بارے میں ریسنٹلی ایک قطر سے وفد آیا تھا، اس نے پھر کیا کہا پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پہلے بریک ٹھیک ہے، ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم ناظرین، اور بریک کے بعد بھی ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے، اور اس میں افغانستان میں امن کو کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حبیب صاحب آپ بتا رہے تھے کہ قطر سے وفد پاکستان جو قطر سے وفد آیا تو اس میں آپ کو پتا اس سے پہلے 4 ملکی اجلاس بھی ہو چکا تھا، اور پاکستان کی ذمہ داری یہ لگی تھی، اور پاکستان نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ ہم طالبان سے آپ کے مذاکرات کروا لیتے ہیں، ہم انہیں ٹیبل پہ لے آتے ہیں۔ تو وہاں سے جو وفد آیا تو اس وفد نے آ کے پاکستان، انہوں نے کہا کہ آپ بات سنیں آئیں، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ مذاکرات شروع کر دیں۔ تو اس وفد نے کہا کہ جناب ہم تو ابھی مذاکرات کے موڈ میں نہیں ہیں، ہم مذاکرات کے لیے کوئی کنڈیسیو انوائرمنٹ نہیں دیکھتے، ہم نے جو شرطیں آپ کو سال بھر پہلے بتائی ہیں ان پہ شروع ہو جائیں۔ ہماری طرف سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ ایک دفعہ بیٹھ جائیں، آپس میں بیٹھ جائیں۔ انہوں نے کہا جی نہیں، پہلے ہمارے لوگ ابھی پراپر بیٹھے بھی نہیں تھے، تو اس کے نتیجے میں جو تماشا لگا تھا ہم اس تماشے کو اب افورڈ نہیں کرتے، لہٰذا انٹرنلی افغانستان کے اندر تو اب اس میں ہمارے دوست لوگ جو ہیں وہ ناراض ہو گئے تھے، تو لہٰذا اب تو ہم یہ رسک نہیں لیتے۔ اس کے جواب میں ہماری طرف سے کہا گیا کہ آپ دیکھیں آپ کے اتنے لوگ کوئٹہ میں رہتے ہیں، افغانستان کے مہاجرین ہیں، انہوں نے کہا جی اگر آپ کا مہاجرین کو آپ نکالنا چاہتے ہیں تو ظاہر آپ تو ہمیں حکومت مانتے نہیں ہیں، تو جہاں تک اگر ہمارے کچھ لوگ یہاں پہ موجود ہیں تو ہم آپ کو السلام علیکم کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد سے اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 1 مہینے سے جو کوئٹہ کے اندر جو کچھ ان کے کچھ ایسے لوگ تھے جو رابطہ کاری کر سکتے تھے یا پشاور کے اندر موجود تھے، ان سب نے اپنا مال و اسباب سمیٹا اور وہ واپس جا کے افغانستان چلے گئے۔ تو لہٰذا جو کارڈ پاکستان دکھا رہا تھا تو وہ کارڈ بھی فی الحال ابھی کام کرتا دکھائی نہیں دیتا، تو لہٰذا یہ بھی ایک امریکن جو تھوڑے سے پارٹنگ ویز کا ایک جو امپریشن ہے وہ اس کی بھی ایک ریزن یہ بھی ہے۔ تو اب اسی وجہ سے ہم نے پھر تورخم سرحد بند کی کہ کسی طریقے سے ہم معاملات آگے بڑھیں، پھر تورخم سرحد کھول دی۔ تو بنیادی طور پر نہیں، یہ مسئلہ ہارون صاحب یہ وہ تو سیکورٹی کا الگ ایشو ہے نا، نہیں اس کے ساتھ طالبان کو تو آپ ایسے پیش کر رہے ہیں جیسے سکندر اعظم کی فوج ہے، نہ کریں مذاکرات، اپنا نقصان کریں گے۔ دیکھیے افغانستان تو گورن ہی کنسنسس سے ہو سکتا ہے، قبائلی معاشرہ ہے، جو آدمی اس کو سمجھتا ہو۔ طالبان جو ہے ضدی بچے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ سورج طلوع نہیں ہوگا ان کے بغیر۔ یہ ٹھیک ہے کہ امریکی ہار گئے ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ اس کے اشرف غنی کی رٹ نہیں ہے، اور ان کو غیر ملکیوں کی موجودگی میں افغان عوام ظاہر ہے خوش بھی نہیں ہے، بہت بڑا طبقہ دیہات میں خاص طور پہ، لیکن آپ فائنلی بات ہی کرنی ہوگی، اس کے سوا سارے آپشن کلوز ہیں۔ رہ گیا حقانی کا مسئلہ، کہاں ہے وہ؟ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں رہ گئے۔ تو امریکی جو ہے وہ الیکشن کا مسئلہ ہے، اس وقت الیکشن کی صورتحال ہے۔ ایک پاگل وہاں پیدا ہو گیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ، ایک نریندر مودی، وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، حکومت میں آئے گا تو بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، نہیں ہوگا۔ ہیلری جیت جائے گی، ہیلری پاکستان سے ڈیل کرتی رہی ہے، بتیرا پریشر ڈالتی تھی بطور وزیر خارجہ کے، جان کیری بھی آتے تھے، چیختے تھے، وہ آپ کو یاد ہے کسی نے بدتمیزی اس نے کی تھی، مائیکل ملر نے۔ پیٹری آج جو ہے وہ بالکل، میں ٹھیک سوچ سمجھ کے یہ بات کر رہا ہوں کہ بازاری زبان میں بات کرنے کی کوشش کرتا تھا، اس کی لہجہ بھی شریفانہ نہیں ہوتا تھا۔ پھر اس نے کیا کر لیا، جو پریشر کا وقت تھا وہ گزر گیا۔ غلام اسحاق خان نے کہا تھا پاکستان کے 8ویں پروگرام کے حوالے سے، اگر آپ اسے بچا لیں گے تو آپ ایک طاقتور ملک ہوں گے، آپ کو کوئی حملہ نہیں کر سکے گا، کوئی تسخیر نہیں کر سکے گا، نہیں بچا لیں گے آپ تو سکم اور بھوٹان ہوں گے۔ یعنی امریکہ کی مجبوری ہے۔ امریکہ، بات یہ ہے کہ اگر تو ہم اپنے طاقت ایک نفسیاتی چیز ہے، اسٹریٹجیکلی ہم ویل پلیسڈ ہیں، ہم ایسی سچویشن میں نہیں ہے کہ ہمیں بلیک میل کر سکے، کرنے کی کوشش ہے۔ بڑے ملکوں میں طاقتور لوگوں کی طرح ایک تکبر اور گھمنڈ ہوتا ہے، وہ امریکیوں کی تو کوئی اسٹریٹجی ہوتی ہے تو افغانستان سے اس طرح ذلیل و خوار ہو کر نکلتے ہیں۔ اور دوسری ایک بات ہے جو گزشتہ جب سے پاکستان بنا آج تک ٹو رہی ہے، اور پاکستان کا رویہ بھی وہی رہا ہے، امریکہ کا رویہ بھی وہی رہا ہے، کہ جب امریکن آبجیکٹیوز کی بات ہوتی ہے تو ہم گاڑی کے گیئر نیچے کر لیتے ہیں اور سپیڈ اپنی بالکل آہستہ کر لیتے ہیں۔ ہم زیادہ نہ تو ان کے آگے رجز پڑتے ہیں، نہ ہم کوئی کہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، بس ہم گو سلو کر دیتے ہیں۔ کبھی تورخم بند کر دیا، کبھی بلوچستان بند کر دیا، کبھی جہاز روک دیا، کبھی یوں کر دیا، تو بس ہم گو سلو کی پالیسی پہ آج کل چل رہے ہیں اور نومبر تک چلتے رہیں گے۔ اچھا،
पनामा लीक्स की बात कर लेते हैं। हारून साहब, आपको क्या लग रहा है, आज खुद नोटिस, जुडिशियल कमीशन या पार्लिमानी कमेटी? मुझे नहीं पता। बात यह है कि पाकिस्तान बार काउंसिल तो आज खुद नोटिस कहती है। मेरी अपनी राय यही थी बिल्कुल बिगनिंग में ही, TOR वगैरह का झगड़ा ही ना पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट इनिशिएटिव नहीं लेना चाहती। उनका मसला, उनके अपने मसले हैं। देखिए, 3 कमीशन बन सकते हैं अगर मसला हल करना मकसूद है। मुझे नहीं लगता नवाज शरीफ साहब मसला हल करना चाहिए, तो खुद भी फंसेंगे ना, और भी अपोजिशन वाले भी फंसेंगे, वो भी फंसेंगे, इनकी तो हुकूमत जाएगी। जो रवैया अपोजिशन का, अपोजिशन मसला हल करना चाहती है? अपोजिशन नवाज शरीफ को इख्तदार से हटाना चाहती है, एहतसाब नहीं चाहती। बात पार्टी कुछ तो एहतसाब भी चाहती हैं और कुछ बार्गेनिंग चाहती हैं। मैं कभी पीपल्स पार्टी पे यकीन नहीं करूंगा। यानी पीपल्स पार्टी बार्गेनिंग पंजाबी का एक चाहती है। मुहावरा, तत्ते तवे पे भी बैठ जाना फला दे, मैं उसका यकीन नहीं करता। पीपल्स पार्टी को डील करना चाहिए किसी वक्त। इस वक्त तो अवाम का दबाव है ना। 3 कमीशन में, एक तो वो मैं कहता हूं इन्वेस्टिगेशन कमीशन होने चाहिए, जो देखे इन्वेस्टिगेशन। जजों का काम ही नहीं है, ये कैसे कर लेंगे? सारी दुनिया के एक्सपर्ट से आप पूछ लें जो व्हाइट कॉलर क्राइम को समझते हैं। ये तो पुलिस अफसरों का काम है। अच्छे पुलिस अफसर हैं, रिटायर्ड में से ले ले, सर्विंग में से ले ले, इत्तफाक राय से ले लेना, ठीक, जो कि बिल्कुल साफ सुथरी तहकीकात करके दे दे। उसमें सर्विंग अफसर भी हो, रिटायर भी हो सकता है। ठीक। एक ये 5-6 पॉलिटिकल लीडर हैं इमरान खान समेत, जिन पर एतराज हुआ है, उनके लिए अलग कमीशन बना दे। ठीक। वजीर आजम के लिए, उनकी फैमिली के लिए अलग बना दे। 1, 2, 3 वो इन्वेस्टिगेशन कमीशन तो अपना काम करता रहेगा, उसमें जजों की जरूरत नहीं है, तो वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगा, उनके खिदमत। ठीक है, इस पर मजीद भी बात करेंगे। हारून साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे हम नाज़रीन, और ब्रेक के बाद भी हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अब ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पनामा लीक्स के हवाले से। हबीब साहब, हारून साहब ने जो 3 कमीशन बताए हैं, उस तजवीज़ से आप इत्तफाक करते हैं? कैसे? देखिए, मैं, आप और हारून साहब हम किसी तजवीज़ पे इत्तफाक कर लें और वो कितनी ही माकूल क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए एक जरूरी है कि 3 और लोग भी उस पर इत्तफाक करें। अच्छा। उनका नाम है, मैं अर्ज कर देता हूँ, नवाज शरीफ, इमरान खान और आसिफ अली जरदारी। और वो तो कभी नहीं ठीक है। अब इन 3 लोगों का इत्तफाक जो है, क्यों नहीं करेंगे? वो भी बड़ा जरूरी है। देखा गुजारे हारून साहब, क्योंकि वो सीरियसली तहकीकात चाहते ही नहीं है। नहीं चाहते हैं तहकीकात, कौम चाहती है ना। कहीं ना कहीं तो जाके ये सफीना थमेगा ना। तो एक अच्छा आइडिया महज इसलिए उसको पेश करने से गुरेज नहीं करना चाहिए कि उसको मानेगा कोई नहीं। हर अच्छे आइडिया का एक वक्त होता है जब वो माना जाता है। ये क्या, इनके फरिश्ते भी मानेंगे जब वक्त आ गया, तो अल्लाह बात जानता है ना कि क्या सिचुएशन किस तरफ गायब करने में, तो अल्लाह जानता है। लेकिन एक साफ सुथरा माकूल आइडिया पेश करने में हर्ज क्या है? कबूल तो उसे कौम करेगी या अदारे करेंगे। अच्छा अभी सब तो माने या कोई ना माने, आप इस आइडिया के बारे में बताएं, आइडिया कैसा है? इदारे, देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान की सियासत में कुछ नजर आने वाले मज़ाहिर हैं और कुछ नजर ना आने वाली ताकतें हैं। अच्छा। अब देखना यह है कि पर्दे के सामने की ताकतों में और पिछली ताकतों में क्या तालमेल है। सामने जो स्टेज पे रोल प्ले कर रहे हैं, उनमें से कितने एक्टर हैं जो एक्ट कर रहे हैं और कितने लोग हैं जो धागे पे चल रहे हैं। तो वो सारी चीजें कौन सी है? नहीं, पुरस्कार उन्होंने अपना वजन डाल दिया है एहतसाब के पलड़े में, और उन्होंने वाजे कर दिया वो हुकूमत को नहीं हटाएंगे और वो कोई TOR में दखल नहीं देंगे। वो तो वाजे, वो वहां तक नहीं जाएंगे। वो एहतसाब चाहते जैसे बाकी सारी कौम चाहती है। अच्छा। और एहतसाब कैसे होता है? इंसाफ के साथ होता है। एहतसाब में इंतकाम का एलिमेंट भी नहीं होना चाहिए और रियायत का एलिमेंट भी नहीं। अब देखना ये कि कल जो है वजीर आजम जब वो जाएंगे असेंबली में, तो वो क्या कहेंगे, और अपोजिशन क्या करेगी? देखिए, मैं आपको अर्ज कर देता हूँ, जो कल के इम्कानात हैं, वजीर आजम तकरीबन वही तकरीरें करेंगे जो उन्होंने पहले की हुई हैं टीवी पर आके। ये रोएंगे अपने खानदान का किस्सा और उसके बाद वो एक दावा करेंगे और एक ऐलान करेंगे जो सूरत हाल में तब्दीली आई है। अब ये उसके बाद की बात है। अच्छा। वो तब्दीली है इमरान खान साहब की ऑफशोर कंपनी का निकलना। अच्छा, उस तब्दीली के बाद, अब चूंकि तब्दीली तो आ गई है ना, तो इस आने वाली तब्दीली के बाद जब वजीर आजम कहेंगे कि इसको पंजाबी में पता क्या कहते हैं? क्या कहते हैं पंजाबी में? ऐसे मौके पर कहते हैं, लाहौरिया कहते हैं, इहदे विचों की कढना है। अच्छा। उसमें से कुछ निकलेगा नहीं। एक कंपनी बनी, स्पेशल पर्पस कंपनी,
وہ ختم ہو گئی. جیسے انہوں نے شوکت خانم کے سکینڈل بنا لیے, جیسے اس کے مکان کا بنا لیا, کیا بچے گا. ویسے آج مکان کے بارے میں خواجہ آصف نے پتہ نہیں حقیقت کہی ہے یا کچھ اور, لیکن جملہ بڑا دلچسپ تھا کہ خان صاحب نے ایک فلیٹ بیچا تھا, یہ بکنگھم پیلس, جس کی وجہ سے فکرہ تو اچھا ہے, اس کی داد نہ دینا چاہتی ہوگی, لیکن وہ 7 لاکھ پاؤنڈ میں بکا. وہ 7 کروڑ روپے تھے, a few thousand less than 7 کروڑ, few lakh. اور اس میں وہ مکان بنا. خواجہ آصف نے کہاں وہ جھیل کے کنارے فلیٹ لیا ہے, اس کے پاس پیسے کہاں سے آگے, اس کا کاروبار کون سا ہے, اور باقی سعد رفیق کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا ہے. ان سب کی تحقیقات کی جائے نا. اچھا, تو وہ جو تحقیقات ہیں وہ اب شروع ہوں گی. اب شروع ایسے ہوں گی کہ وہ وزیر اعظم تو اس سے بالکل کلین نکل گئے. اب کیونکہ وزیر اعظم کا تو نام نہیں ہے, وزیر اعظم اسی نقطے پہ اصرار کریں گے اور کہیں گے کہ بسم اللہ آپ میرے بچوں سے شروع کریں, انہیں کمیشن میں بلائیں, اور ان تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کو بھی بلائیں جن کے نام پہ آف شور کمپنیاں رہی ہیں. اچھا, ان سے پوچھیں کہ کیا ہے. کل ہی دیکھیں گے کہ کیا ہوگا. اگریسو ہونے کے اسمبلی میں متحمل نہیں ہے. نہیں, اگریسو تو ہوتے ہی نہیں, وہ تو نہیں ہو سکتا ہی نہیں. روئیں گے, ترس کا جذبہ جگانے کی کوشش کریں گے کہ روئے ارض پہ ہمارا پہلا خاندان ہے جس کے ساتھ زیادتی کی گئی. ہمارے ساتھ تو ان مظلوم خاندانوں والا سلوک کیا جانے جنہوں تاریخ نے عظیم قربانیاں دی ہیں. تاریخ میں حالانکہ ایسا حونک حکمران خاندان کبھی کوئی گزرا ہی نہیں جو حکومت میں بھی رہے, کاروبار بھی کرے, اور سیاست اپنی تباہ کر کے اپنے بچوں کو منتقل کرنا. یہ حالانکہ بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ نواز شریف صاحب انتہائی غلطی کرتے ہیں. یہ ان کا پہلا خاندان نہیں ہے جس کے ساتھ پاکستانی تاریخ میں زیادتی ہوئی ہے. اس سے پہلے بھٹو خاندان گزرا. جی بڑی, اس کے ساتھ بھی تقریباً یہی سلوک, اسی طرح کے الزامات, اور میں انہی رسالوں میں پڑھتا رہا کہ جناب بھٹو نے ٹوٹیاں لگوائی سونے میں 70 کلفٹن کی, اٹلی سے اس کے وہ آگے پتہ نہیں سنک اور پتہ نہیں کیا. ہارون صاحب, میرا خیال ہے کہ جمہوریت کو ایکسپٹ کر لیں. بھٹو صاحب کے کارنامے بہت ہولناک ہیں. بھٹو صاحب نے یہ ملک توڑا اپنے اقتدار کے پروگرام شروع کیا. He was one of the 3. 90,000 بھٹو صاحب کے زمانے میں 1,000 آدمی قتل ہوئے, اس میں 200 کالونی ٹیکسٹائل مل کے مزدور تھے, اس میں 329 آدمی تحریک میں مارے گئے. یہی نواز شریف صاحب نے کیا, دونوں ہاتھوں سے اس ملک کو لوٹا ہے. ارون صاحب, آپ اگر منتخب لوگوں کے بارے میں ہم نے یہی رائے رکھنی ہے تو بس پھر کیسے چلانے حبیب صاحب, پاناما پیپرز کا معاملہ تو اپنی جگہ, منتخب لوگوں کے کچھ اور بھی کام ہیں. ابھی پنجاب کا آپ معاملہ دیکھ لیں, اسکولوں کی نجکاری کی جا رہی ہے. کیا پنجاب حکومت اسکولوں کو بھی نہیں سنبھال سکتی؟ یہ عجیب بات ہے آپ نے کہ یہ نجکاری کا کیا پرابلم ہے. دیکھیے اب آپ مسئلے کو سمجھیے. آپ وہ جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں, نجکاری کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ غریب کا بچہ ان اسکولوں میں پڑھ سکے گا؟ کہ پہلے آپ نے ایک فتویٰ صادر کر دیا اور اس کے نتیجے میں آپ وہ اس کو نافذ بھی کرنا چاہ رہی ہیں. اچھا, اور سنیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ جو حکومت پنجاب چاہ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن سے لوگوں کو نکال کے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے نیچے کر دیا جائے. ان اسکولوں کو, منتخب اسکولوں کو, چند ہزار اسکول, اور وہ سیمی گورنمنٹ. اچھا, وہ سیمی گورنمنٹ چند ہزار کو تو اسکول ہیں کتنے؟ نہیں, یہ ابھی ابتدائی طور پہ صرف 5,000 اسکولوں کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد باقیوں کو بھی, اس کے بعد اچھا اس کا جب جائیں گے تو کیا ہوگا, اب ہے تو کیا ہو رہا ہے, یہی وہ مسئلہ ہے نا. پہلے تو ڈیفرنس دیکھ لیں. دیکھیں اس وقت ہمارے سرکاری اسکولوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اس کو تعلیم تو نہیں کہا جا سکتا. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار سن لیں گے تو آپ کو اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب, آپ کو پتہ ہی نہیں. اس کے ذمہ دار آپ کو نہیں پتا. اس کے ایک تو میں ذمہ دار ہوں, جرنلسٹ ذمہ دار ہے جو انڈیپینڈنٹ ہے, ایک عمران خان ذمہ دار ہے, اور بھی ایسے 2-4 لوگ. نواز شریف صاحب نے, شہباز شریف نے تو کبھی کوئی غلطی کی نہیں آج تک. اچھا, اب اس کی جب ذمہ داری حکومت کی ہے تو ایک سسٹم ہے جو گزشتہ 70 سال سے چلتا آ رہا ہے. جب وقت آیا ہے, وقت بدل گیا ہے, عہد میں آنے والی تبدیلیوں سے وہ سسٹم ریلیونٹ ہو رہا ہے. تو جب آپ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں, وہ بھی ایک حکومت کا ادارہ, اس کے پاس چلے جائیں گے, کیا ہوگا, اسکولوں کی سرویلنس بہتر ہو جائے گی. ان کی نگرانی میں کیا ہوگا, DFID ہوگی, اس میں اور افسر ہوں گے. ہارون صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ساری چیزیں اویلیبل ہیں. ساری دنیا میں اسکول کون چلاتا ہے؟ ہارون صاحب, حکومت ساری دنیا میں. ریلوے کون چلاتا ہے؟ اور تقریباً ایسے ہی چلاتا ہے ساری دنیا میں سے. نہیں, ایسا نہیں ہے. جیسے انڈیا میں ریلوے کیسے چل رہی ہے, جاپان میں ریلوے کیسی چل رہی ہے, جمہوریت کی مثال کے علاوہ تو ہمیں ساری مثالیں تو جمہوریت ہی. ارون صاحب, جمہوریت ہی میں ہوتا ہے, ادارے جمہوریت میں بنتے ہیں. ہمیں بدقسمتی یہی ہے, یہ جمہوریت ہے ہی نہیں, یہ شریف خاندان کی بادشاہت ہے. اس میں حمزہ کے پاس اقتدار ہے, جو ووٹوں کی بنیاد پہ قائم ہے, صرف 1.5 کروڑ ووٹوں پہ قائم ہے. ہمیں جمہوریت کے بڑے فکر ہے عوام کی. کون سے 1.5 کروڑ ووٹ جو لیے انہوں نے 2013 کے الیکشن؟ اور 1.5 کروڑ ووٹ تو کل ہے نا, اور اس میں وہ کتنے جو بعد میں شامل ہوئے,
اور کتنے کمپرومائز ہیں، اور امریکہ اور عربوں کی کتنی عنایات ہیں، اور مخالفین کی کتنی حماقتیں بائی ڈیفالٹ ہے. جمہوریت نہیں ہے اس میں. اب بھی ایک MNA رو رہی تھی، میں ملا نون لیگ کی، کبھی ملاقات اب نہیں دیا، کبھی پوچھا ہی نہیں. ٹھیک ہے، حمزہ مقتدر ہے، وزراء مقتدر نہیں ہے. اور حمزہ ایک منتخب MNA ہے. وہ تو MNA پنجاب حکومت سے کیا تعلق ہے اس کا؟ ہارون صاحب سیاسی پارٹی اپنے MNA کے طور پہ رول پلے کرے نا. سیاسی پارٹیاں اپنا حکومتی نظام کیسے چلاتی ہے؟ اپنے لوگوں کے ذریعے چلاتی MNA کا کیا تعلق ہے؟ MPs کا تعلق ہے اور منسٹرز کا تعلق. وزارتیں تو دی نہیں شہباز شریف نے. اسکولوں کے معاملے کی بات کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں، اسکولوں کا معاملہ جو ہے نا، اسکولوں کے معاملے میں اب کیا ہوگا؟ اب ہوگا یہ کہ جو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے وہ کرتی یہ ہے کہ وہ بجٹ آ جائے گا پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے پاس، اور وہ آبجیکٹو لنکڈ ہو جائے گا کہ مثال کے طور پہ اتنے بچوں کی تعداد کتنی ہے، ٹیچرز کی تعداد کتنی ہے، اور دونوں کی حاضری کتنی ہے. اور اس کے بعد آپ نے جو تعلیمی جو پیمانہ مقرر کیا اس میں بچے صاحب یہ وہ خواب ہیں جو دن کی روشنی میں دیکھے جاتے ہیں. مانیٹرنگ کون کرے گا؟ ہارون صاحب حضور والا. اس کے بعد آپ ہسپتال پرائیویٹائز کر دیں، اس کے بعد پولیس پرائیویٹائز کر دیں، اور آخری کام نواز شریف صاحب کو یہ کرنا چاہیے، فوج بھی پرائیویٹائز کر دیں. ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ اپنا دیں، بریک کے بعد بھی ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اسکولوں کی نشکاری کے حوالے سے. حبیب صاحب ابھی ہم ٹکرز دیکھ رہے تھے کہ اساتذہ کے مطالبات تو مان لیے گئے. جی دیکھیں یہ بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں نوکری سے یہ تو حکومت پہلے سے بھی کہہ رہی تھی، اور یہی لیکن کیا فیسز میں اضافہ کیا جائے گا؟ دیکھیں فیسز میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا فیس میں. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اسی طرح چلتی رہیں گی. ہاں اب اساتذہ کو اپنے اس تعلیمی نظام میں اپنے کردار کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا، بس یہ ہے. نظر آ رہا ہوگا کہ وہ تو ادروائز بھی ہو سکتا ہے. اصل میں مجھے شبہ ہے، اب میں اس کو اسٹڈی نہیں کیا ابھی، شہباز شریف صاحب کو پیسوں کی بہت ضرورت ہے. وہ چاہتے ہیں کہ بے شمار سڑکیں بنا دیں، پاکستان کے تمام کھیتوں میں سڑکیں ہوں، ہر گلی کے نکر پہ انڈر پاس ہو، سیمنٹ ہو. سر ایک محبت ہو گئی ہے ان کو سیمنٹ سے، سریے سے، سڑکوں سے، پلوں سے. ایجوکیشن، ہیلتھ، یہ کوئی بیکار چیزیں ہیں. اگر قوم نہ پڑھے، فرض کرو 1% بھی شرح خواندگی نہ ہو تو کیا بگڑتا ہے ان کا؟ تعلیم کی کیا ضرورت ہے؟ صحت کی کیا ضرورت ہے؟ ٹیکنالوجی کی کیا ضرورت ہے؟ سڑکیں ہوں. دنیا کہ کیا پاکستان کے ہر گاؤں میں، ہر گلیوں میں سڑکیں بنی ہوئی ہیں، کیا موٹر ویز بنی ہوئی ہوں، بڑے بڑے پل ہوں. باقی پیسے ان کے اشتہاروں پر خرچ. اچھا تو پگڈنڈیاں ہونی چاہیے پاکستان میں، بیل گاڑی چلنی چاہیے، ریہٹ کے زمانے میں نہیں حضور والا، پرائرٹیز ہوتی ہیں. 10 لاکھ آدمی، 10 لاکھ منیمم صاف پانی نہ ملنے کی وجہ سے مر جاتے ہیں. اور یہ پروجیکٹ صرف ایک میٹرو سے بھی چھوٹا ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کو صاف پانی ملے. یہ 20-25 سال کا رونا ہے. یہ پرائرٹی نہیں ہے. ایجوکیشن نہیں ہے، ہیلتھ نہیں. میٹرو یہ ٹرین سمیت سارے پروجیکٹ اچھے ہیں. پرائرٹی ہوتی ہے نا. پہلے آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں نہیں، کھانے کے لیے روٹی نہ دیں، پہننے کے لیے کپڑے نہ دیں، اور کہیں جی کار پہ لے کے جائیں گے آپ کو بہترین موٹر. ایک آدمی کو شوگر ہے اور اس کی انگلی پہ چوٹ لگ گئی ہے. آپ بتائیں کہ پہلے کیا کریں گے؟ پہلے اس کا علاج کریں گے. انگلی تو ٹھیک کر لیں پہلے، اپنے سامنے کے پرابلم تو ٹھیک کر لیں. سامنے کے پرابلم پانی ہے، پرابلم کرونک ہے، یہ چلتے رہیں گے آہستہ آہستہ. پانی کا مسئلہ بڑھ رہا ہے پاکستان. اگر یہی سچویشن رہی تو ان another 10 years آپ کے 25-30% لوگ ہیپیٹائٹس کا شکار ہو جائیں گے. یہ موٹی بات ہے، اگر اللہ نے عقل دی ہو تو بڑی آسانی سے سمجھ میں آتی ہے. اچھا ہارون صاحب، پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ طیب اردوان کی ایک تقریر ہمیں سنا رہے تھے. مطیع الرحمان نظامی وہاں ترک ٹی وی سے یہ لیا ہے، اس کا ترجمہ کسی نے کیا، کسی نے مجھے بھیجا. وہ مطیع الرحمان نظامی کی پھانسی پہ انہوں نے ایک تقریر کی ہے وہاں ایک بڑے فنکشن میں، جو ترک ٹی وی ہے. وہ ترکی میں ہے تقریر، مگر کسی نے اچھا ترجمہ اس کا کیا ہے اور بڑے جذبے سے انہوں نے تقریر کی. جماعت اسلامی کے امیر مطیع الرحمان نظامی کے حوالے سے اپنے جذبات سے میں آپ لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کوئی قانون ایک سیاسی لیڈر کو ایسی سزا کی اجازت نہیں دیتا. بنگلہ دیش کی حکومت سے ہم توقع کرتے ہیں کہ مستقبل میں اس طرح کے فیصلے کرنے سے گریز کرے گی. ایک اسلام پسند رہنما کو پھانسی دے کر بنگلہ دیش کی حکومت نے اپنے خلاف نفرت میں اضافہ کیا ہے. ایسے وقت میں انہیں پھانسی دی گئی جب امت مسلمہ بے شمار مسائل سے دوچار ہے. ان حالات میں ایک مسلمان کو پھانسی دینا بہت شرمناک ہے. مطیع الرحمان نظامی ایک سوچ کا نظام ہے، پھانسیوں سے یہ سوچ ختم نہیں کی جا سکتی.
ایک مسلمان رہنما کو پھانسی دینا کسی مسلم ملک کی نشانی ہرگز نہیں، کسی مہذب ملک کی نشانی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ مطیع الرحمان نے پھانسی سے پہلے ایک خط لکھا تھا، اس میں کہا آج میں مر رہا ہوں، کل تم بھی مر جاؤ گے، کوئی اس دنیا میں ہمیشہ زندہ نہیں رہتا، جو بھی آیا اسے واپس جانا ہے۔ آخر میں مطیع الرحمان نظامی کی شہادت پر میں یہ کہوں گا، میں تمام مسلمان ممالک کے، یہ فقرہ بڑا اہم ہے، میں تمام مسلمان ممالک کے ان لیڈروں کی مذمت کرتا ہوں اس ظلم پر جو خاموش رہے۔ اس پر احتجاج کرتے ہوئے ہم نے اپنا سفیر واپس بلا لیا، جو کچھ ہم سے بن پڑا ہم نے کیا۔ کبھی مت بھولیے کہ ظالم بھی ایک دن مر جائے گا، اس کے لیے خدا نے جہنم بنا رکھی ہے۔ ہم اس عمل کی ایک بار پھر مذمت کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو پھانسی دی گئی، نظامی شہید ہوا، اس کی شہادت کو اللہ قبول فرمائے، شہادت بڑے نصیب کی بات ہے۔ بنگلہ دیش ایک عظیم درویش سے محروم ہو گیا۔ حبیب صاحب دیکھیں بڑی زبردست تقریر ہے، اور بے شک ایک ایسے لیڈر کی تقریر ہے جو عالم اسلام میں جس کو عزت سے دیکھا جاتا ہے۔ دیکھیں آج میں آپ کو ایک دوسرا ایک ایشو اس وقت بڑا اور ہے، میں اس تقریر سے تھوڑا ہٹوں گا، وہ ہے سی ایس ایس کے طلباء کا ایشو۔ اور وہ سی ایس ایس کے طلباء کا ایشو یہ ہے کہ جب ان کی عمر آج کل ہے 28 سال کے، 28 سال کی عمر کے بعد وہ امتحان نہیں دے سکتے۔ جب یہ حکومت آئی تو احسن اقبال صاحب نے کہا کہ ہم اس کو 30 سال کر دیں گے۔ تو اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے لوگوں نے ایک چانس اویل ہی نہیں کیا کہ اچھی طرح تیاری کر کے سی ایس ایس کا امتحان دے دیں گے۔ اب ان لوگوں کی عمریں ہو رہی ہیں 29 سال، تو اب وہ کئی 100 لوگ ہیں، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے تیاری تو کر رکھی ہے لیکن عمر کا 1 سال زیادہ ہو جانے کی وجہ سے وہ امتحان نہیں دے پا رہے، اور وہ اس انتظار میں کہ حکومت اس معاملے کو ایج لمٹ بڑھا دے۔ تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو یہ بڑھا دینی چاہیے۔ انڈیا میں بھی 30 سال ہے، کئی ملکوں میں 32 سال ہے، تو اگر ہم بھی 30 سال کرتے ہیں تو اس کو حرج نہیں ہے۔ ایشو ہے، وقت ختم ہو رہا ہے ہارون صاحب۔ وہ چک 46 ہے منڈی بہاؤالدین کے ساتھ، اس میں تصادم کا خطرہ ہے۔ وہاں وہی ڈی پی او صاحب ہیں جن کی موجودگی میں گوجرا کا قتل عام ہوا تھا۔ وہاں 40-50 سے عیسائی خاندان ہیں اور 150-200 مسلمانوں کے خاندان ہیں، اور وہاں کچھ لوگ فتنہ و فساد پھیلا رہے ہیں۔ اس پہ بڑی تشویش پھیلی ہوئی ہے۔ تھانے دار سے میں نے بات کی، وہ کہہ رہے نہیں کوئی ایسا خطرہ نہیں، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ 15 آدمی وہاں لگائے ہوئے ہیں، اور ایک اطلاع زیادہ پولیس والے بھیجے گئے ہیں۔ اس کا آئی جی کو بھی نوٹس لینا چاہیے، وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی نوٹس لینا چاہیے۔ یہی وقت ہے کہ وہ کچھ کر لیں، کل خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہوا تو پاکستان کی بدنامی ہوگی۔ ٹھیک ہے، پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ نے کے بعد۔